تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ امام فخر الدین رازی، یہ دو بڑے مفسروں کا نام لیا گیا ہے، اشارے ہیں۔ امام فخر الدین رازی کی تفسیر کو تفسیر کبیر کہا جاتا ہے اور وہ بہت پاپولر تفسیر ہے۔ اسی طرح کشاف ایک کتاب ہے، اس کے مصنف ہیں محمود زمخشری، یہ بھی بہت ہی مقبول کتاب ہے۔ یہ دونوں تفسیریں جلال الدین رومی بھی ان کو پڑھا کرتے تھے، اور طبقہ علماء سارے کے سارے، چاہے وہ ان مفسرین سے متفق ہوں یا نہ ہوں، ان کی اہمیت کے قائل ہیں اور ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ گرہ کشا ہے، ناٹ کھول دینے والا، ڈور ان لاک کر دینے والا، مسئلہ حل کر دینے والا۔ اب پہلے مصری کے پس منظر یہ ہے کہ علامہ اپنے والد کے زیر اثر صبح تلاوت قرآن کے عادی تھے ہمیشہ سے، میرا خیال ہے ہائی اسکول سے انہوں نے یہ شروع کر دیا تھا، کالج میں بھی برقرار رکھا، یونیورسٹی میں بھی اور یورپ میں بھی، سحر خیزی، اور اس کے ساتھ لازم و ملزوم تھا قرآن کریم کی تلاوت۔ ایک بار ان کے والد نے کہا، میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اقبال کی شخصیت پر بہت گہرا اثر ہے ان کے والد کا۔ ان کے والد نے اقبال سے کہا کہ آپ تلاوت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت قابل تعریف ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، لیکن آپ تلاوت کرتے ہوئے یہ محسوس کیا کریں کہ یہ آپ پر اتر رہا ہے، آپ سے مخاطب ہے خدا، اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے، میسج دے رہا ہے، یہ فرما رہا ہے، یہ بیان کر رہا ہے۔ یہ کیفیت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے باپ کے اسی قول کو اس خوبصورت شعر میں زندہ جاوید کیا ہے اقبال نے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، قرآن جب تک آپ کے دل، دماغ اور ضمیر پہ براہ راست نہیں اترے گا، اس وقت تک محض تفسیریں پڑھتے رہنے سے حکمت قرآنی تک آپ کی رسائی نہیں ہوگی، روح قرآن سے آپ کا انس پیدا نہیں ہوگا، پھر جو کچھ بھی ہوگا وہ ایک علم ہے۔ اب آپ کو اگر بہت زیادہ علماء بدقسمتی سے بے عمل دکھائی دیتے ہیں تو اس کا سبب یہی ہے کہ انہوں نے ایک علم کے طور پر اسے پڑھا ہے، وہ ان کی آپ بیتی نہیں بنا ہے، وہ تعلیمات، وہ افکار ان کا ذاتی تجربہ نہیں بنے ہیں، تو چنانچہ ان کا ظاہر اور ہے، ان کا باطن اور ہے، ان کی گفتگو اور ہے، ان کا عمل اور ہے۔ اور ہم جب ان کے قریب جاتے ہیں، کبھی کسی کے پیچھے لگتے ہیں، کبھی کسی کو رہنما بناتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ان سے ہم بیزار ہوتے جاتے ہیں، بیزار ہوتے جاتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم یہ بات کریں گے کہ قرآن کریم کی اہمیت کیا ہے فکر اقبال میں، اور اقبال نے اپنی ساری کتابوں میں اور خصوصاً اپنی فارسی اور اردو شاعری میں قرآن کی آیات کے مفاہیم کو کس کس طرح سے بیان کیا ہے، تو ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ تلاوت قرآن کے آداب جو اقبال نے متعین کیے ہیں، ان میں سر فہرست کیا چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب کو قرآن کریم سے براہ راست استفادہ کرنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ جو اہم ترین کتاب ہے اس کو پڑھنے اور سیکھنے کے لیے اگر ہم مسلمان ہیں، دعوے دار ہیں، تو ہم نے بڑی سنجیدگی سے یہ جائزہ لینا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا، اپنے وقت کا، اپنے شب و روز کا کتنا حصہ وقف کیا ہے۔ اگر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ خدا کی کتاب ہے، یہ بڑی اہم کتاب ہے اور اس میں بہت کچھ ہے اور اس میں رہنما اصول ہیں جو قیامت تک انسانیت کی راہبری کرتے رہیں گے، تو یہ ایک بڑا سنجیدہ سوال ہے۔ اگلا مسئلہ جو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اقبال کے آداب تلاوت قرآن کے یا معرفت قرآنی کے حصول کے جو انہوں نے بیان کیے ہیں اصول و ضوابط، ان میں سر فہرست یہ ہے جو ان کے والد نے انہیں کہا تھا آسان ترین لفظوں میں کہ قرآن کو آپ یوں پڑھیں کہ یہ آپ پر نازل ہو رہا ہے اور اس وقت نازل ہو رہا ہے۔ خداوند تعالیٰ یہ آیت ابھی آپ کے کان میں ڈال رہا ہے اور خدا کا براہ راست پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے۔